سر ایک سوال ہے ریگارڈنگ دا مندر جو اسلام آباد میں بھی بن رہا تھا، تو اس پہ اسٹے لے لیا گیا اس کو روکنے کے لیے. تو سر اس پہ دو قسم کے رویے جو سامنے آ رہے ہیں اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کر دیں. ایک تو یہ کہ مندر کی تعمیر کے بارے میں اس کے حق میں بات کرنا شاید کوئی سیکولر مطالبہ ہے، وہ لادین مطالبہ ہے. اور دوسرا سر یہ ایک رویہ سامنے آتا ہے کہ بے شک ٹھیک ہے ہم ایک نیشن اسٹیٹ ہیں، لیکن ہم ایک اسلامک ریپبلک ہیں، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے کیپٹل میں ایک بت پرستی کا عبادت گاہ بنانا جو ہے اس کی اسپرٹ کے خلاف ہے. اور مسلمانوں کے ٹیکس کے پیسے سے جو اکثریت نے دی. میں دوسری بات لے لیتا ہوں. آپ اسلامک اسٹیٹ ہی کو قبول کر لیں، اگرچہ میں تو اس تعبیر ہی کو درست نہیں سمجھتا. پاکستان ایک قومی ریاست ہے، ایک نیشن اسٹیٹ ہے، اور اس قومی ریاست کو جدید دور کی قومی ریاست کے طور پر ہی قائم کیا گیا ہے. اس میں جو لوگ بھی رہتے ہیں وہ برابر کے شہری ہیں، وہ سب کے سب برابر کا ٹیکس دیتے ہیں. اس میں نہ کوئی ذمی ہے، نہ کسی پر جزیہ عائد کیا گیا ہے. یہ قدیم دور کی باتیں ہیں، ان کا کوئی تعلق ہمارے دین سے بھی نہیں ہے، ایک فقہی رویے ہیں. اور جس زمانے میں دین نے ان چیزوں کا حکم دیا تھا وہ ایک بالکل دوسرا تناظر ہے. اس کی میں بہت دفعہ وضاحت کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے جب حجت پوری ہو جاتی ہے تو قوموں کو سزا دی جاتی ہے. اس سے پہلے جو ریاستیں قائم ہوتی تھیں وہ حاکم اور محکوم کے تعلق سے قائم ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اسی تعلق پر وہ سلطنت قائم ہوئی، اس لیے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غلبہ دے دیا گیا تھا، اور اس غلبے کو خدا کی تائید بھی حاصل تھی اور خدا کے فرمان کے تحت ہوا تھا. اس کے حدود بھی خود اللہ کی کتاب میں طے کر دیے گئے تھے. اس وقت ہم نیشن اسٹیٹس میں، قومی ریاستوں میں رہ رہے ہیں، تو اس لیے قومی ریاستوں میں کوئی سیکولر یا اسلامک کا سوال نہیں ہوتا. اصل میں وہ بنیادی میثاق کیا ہے، وہ ایک نیشن اسٹیٹ کا میثاق ہے، جس کا اعلان 11 اگست کو قائد اعظم نے ہماری دستور ساز اسمبلی میں کیا تھا، اور یہ بتا دیا تھا کہ اب سب شہری برابر ہیں اور سب کے سب برابر کے حقوق رکھتے ہیں. چنانچہ ہمارا نظام انہی کے ٹیکس سے چلتا ہے. ایک تو پہلی بنیاد یہ. دوسرا یہ کہ اگر آپ نے یہاں پر اسلام کی بات کی ہے تو ایک اسلامی ریاست کے اندر بھی ہے. اگر فرض کر لیجئے کہ خالص مذہبی ریاست جیسے کہ سعودی عرب میں قائم کر دی جائے، جس میں غیر مسلموں کے لیے گنجائش نہیں ہے شامل ہونے کی، تو وہاں پر بھی آپ کیا لوگوں کے حقوق تلف کر دیں گے؟ یہ تو نہیں کر سکتے نا. یعنی مختلف لوگ ہیں، مختلف آراء رکھتے ہیں، مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں، تو مسلمانوں کے اندر بھی ان مختلف نقطہ نظر کو قبول کریں گے. اگر فرض کیجئے سب کے سب مسلمان ہیں، تو یہاں آپ ریاست پاکستان میں تو یہ مان رہے ہیں کہ بدھوں کو بھی رہنا ہے، مسیحیوں کو بھی رہنا ہے، ہندوؤں کو بھی رہنا ہے، سکھوں کو بھی رہنا ہے. اس وقت تو یہ تعداد بڑی کم ہو گئی ہے. جس وقت پاکستان بنا تھا اس وقت تو کافی بڑی تعداد تھی مشرقی مغربی پاکستان کو اگر آپ ملا کے دیکھیں. اور اگر وہ ہجرت نہ ہوتی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، اصل اسکیم کا حصہ نہیں تھی وہ ہجرت، یعنی لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہتے، دونوں قومی ریاستیں بن گئی تھیں، تو پھر تو ایک بڑی تعداد تھی. لاہور کی ساری انارکلی میں ہندوؤں اور سکھوں کی دکانیں تھیں، وہی چلا رہے ہوتے یہ سب کے سب. تو کیا آپ ان کو مندر نہ بنانے دیتے؟ یہ بالکل ہی بے معنی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسلام میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اسلام میں صرف جزیرہ نمائے عرب کے بارے میں یہ قانون دیا گیا ہے کہ اس میں یکون الدین کلہ للہ، اس میں صرف اللہ ہی کا دین رہنا چاہیے. ٹھیک. یعنی چونکہ اس کی حیثیت ایک بڑی مسجد کی ہے، جیسے فلسطین کو ایک زمانے میں حیثیت حاصل تھی، وہی حیثیت رسول اللہ کے بعد اس سرزمین کی ہے. وہاں بیت اللہ ہے، وہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا جو مرکز بنایا اس کے آثار ہیں، اور وہاں کی حکومتیں بھی اس کی پابند ہیں کہ اس سرزمین میں اب کوئی دوسرا دین نہیں داخل ہو سکتا. مستقل طور پر لوگ جائیں آئیں دیکھیں، لیکن وہ رہ نہیں سکتے. جیسے آپ کی مسجد ہے، مسجد کے اندر کوئی آدمی آئے بیٹھے، کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے اپنے طریقے پہ کر لے، لیکن مسجد بہرحال مسلمانوں کی تولیت میں رہے گی. تو یہی صورتحال جو ہے وہ سرزمین عرب کی ہے. باقی دنیا کی جتنی قومی ریاستیں ہیں ان میں لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے عبادت گاہیں بنیں گی، ان کو پورا حق ہے. تو اسلام آباد میں اگر کوئی ہندو رہتے ہیں تو ان کو آپ کیسے روک سکتے ہیں کہ وہ اپنی عبادت گاہ نہ بنائیں؟ حکومت کیوں بنوا رہی ہے ہمارے ٹیکس کے پیسے سے، ہم مسلمانوں کے ٹیکس کے پیسے سے؟ ٹیکس تو ہندو بھی دے رہے ہیں، مسیحی بھی دے رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی دے رہے ہیں، ان سے مسجدیں بن رہی ہیں. اچھا، آپ کی جو وزارت مذہبی امور ہے وہ صرف اسلام سے متعلق فیصلے تو نہیں کرتی، یعنی اقلیتی امور جو ہیں وہ سب اس میں زیر بحث آتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو پورا حق ہے کہ اگر کسی موقع کے اوپر ان کو ضرورت ہو. آپ مسجدوں کے لیے دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ آپ کسی گرجا گھر کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس کا کوئی تعلق کسی کے عقیدے یا مذہب سے نہیں ہے. اصل میں یہ اس گروہ کا حق ہے
جو آپ کی ریاست کے اندر برابر کے شہری کی حیثیت رکھتا ہے. تو یہ چیز جو ہے اصول کے طور پر سمجھ لینی چاہیے. اس کو سمجھنے کے بعد یہ بحث میرے نزدیک بالکل بیکار ہو جاتی ہے. ہمیں خوش دلی کے ساتھ ان حقائق کو قبول کرنا چاہیے. اگر آپ یہ نہیں مانتے تو پھر سب سے پہلا کام یہ کیجئے کہ قومی ریاست کے وجود کو چیلنج کر دیں, جھنڈے کو بھی تبدیل کریں, اس میں ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں. پھر اعلان کریں اس بات کا کہ یہاں پر حاکم ہم ہیں, دوسرے لوگ محکوم کی حیثیت رکھتے ہیں, اور یہ محکوم اپنی اپنی کوئی الگ بستیاں بنا لیں اور وہاں پر کوئی اپنی بستی کے درمیان میں مندر وندر بنانا ہے یا کوئی گرجا بنانا ہے تو بنا لیں. یہ اس سرزمین میں یہ کام نہیں کر سکتے, یا پھر ان کو ویسے ہی نکال دیجئے وہاں سے. لیکن اگر وہ برابر کے شہری ہیں تو اس زمین پر جس طرح میرا حق ہے کہ میں جا کے کوئی جگہ خریدوں, اس طرح ان کا بھی حق ہے. اور جس طرح حکومت اگر ایک مسجد بنانے کے لیے مدد کرتی ہے, اگر تو نہیں کر رہی تو کسی کی بھی نہ کرے, لیکن اگر کرتی ہے تو پھر اس کو حق حاصل ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی کرے, اور ان کا حق ہے کہ ان کی یہ اگر ڈیمانڈ ہے یا مطالبہ ہے تو اس پر آپ ان کو فنڈز فراہم کریں. یہ اصل میں ان کا بھی ٹیکس کا روپیہ ہے, اور اگر ہمارے ہی روپے میں سے دیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں. یہ اصل میں اس ذمہ داری کو اٹھانے کا نتیجہ ہے جو ایک ریاست میں حکومت قائم کرتے ہوئے ہم نے اٹھا لی ہے. اس کا مذہب یا اس کے عقائد سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک, ہم سب اسی پہلو سے ایک دو سوال مزید میں آپ سے کرنا چاہوں گا, تاکہ چونکہ پاکستان میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کو دنیا بھر میں جو باقی مسلمان ہیں شاید ان کا ایمان اس طرح سے مستحکم یا مضبوط نہیں لگتا. وہ سمجھتے ہیں کہ جو بات ہم سوچ رہے ہیں اس سے مختلف کام کوئی کرنا خلاف اسلام ہوگا. آپ ملیشیا میں رہے 10 سال, وہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے, لیکن ہم نے وہاں یہ دیکھا کہ گلی گلی میں مندر بھی موجود ہیں, مسجدیں بھی موجود ہیں, اور قومی سطح پر مسلمانوں کو کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوئی. اس طرح امریکہ میں آپ اگر کوئی مسجد بناتے ہیں اور کوئی شخص مسلمان ٹیکس کا پیسہ اپنا زکوٰۃ وہاں دیتا ہے تو ریاست اپنے ٹیکس میں اس کو ایگزمپشن دیتی ہے, اگرچہ وہ مسجد میں دے رہا ہے, حالانکہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, اسلام سے. تو یہ نیشن اسٹیٹ کا یہ جو تصور اور اس کو روب عمل ہوا ایک مسلمان ریاست میں جہاں اکثریت اور یہاں غیر مسلموں کی اکثریت ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو اصل میں مسلمانوں کا جو ذہنی پس منظر ہے پاکستان میں, اس میں رکھ کے دیکھیے. میں تو جس دن سے یعنی پبلک کو کچھ بتانے کی پوزیشن میں آیا ہوں, یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ملک جس کے اندر آپ رہتے ہیں یہ پہلے دن سے اس کشمکش میں مبتلا ہے کہ یہ قومی ریاست ہے یا مذہبی ریاست ہے. یہ جو ذہنی خلجان ہے اس سے ہمیں نکل جانا چاہیے. یہ ایک قومی ریاست ہے, نیشن سٹیٹ ہے. دور حاضر کی قومی ریاستوں میں جس گروہ کو بھی اکثریت ہوتی ہے اسے حق حاصل ہے کہ وہ اکثریت کے مطابق قانون سازی کرے. یہ حق ہر جمہوریت میں مانا جاتا ہے, امریکہ میں بھی مانا جائے گا, انگلستان میں بھی مانا جائے گا. تو یہ جو ہم نے وہاں پر کچھ قرآن مجید کے قوانین نافذ کر رکھے ہیں یا دوسری چیزیں ہیں, وہ اپنے اس حق کے تحت نافذ کر رکھے ہوئے ہیں. اس کے لیے دارالاسلام کی اصطلاحات استعمال کرنا جو ظاہر ہے کہ اپنی معنویت اب کھو چکی ہیں, اس کے لیے دارالحرب کے تصور سے تقابل پیدا کرنا, یہ ساری چیزیں قصہ ماضی ہیں. آپ ایک قومی ریاست میں جی رہے ہیں, نیشن سٹیٹ میں, اس کے تقاضوں کو سمجھیے. آپ پابند ہیں اس لیے کہ آپ نے اس تصور کو بنیادی طور پر قبول کر رکھا ہوا ہے, پابند ہیں اس چیز کے, اور اس معاملے میں ذہن کو صاف ہونا چاہیے. لیکن ہمارا ذہن صاف نہیں ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس سے ہم اپنے ملک کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں, اسلام کے تصور کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. یعنی ہندوستان کو جب کہا جاتا ہے کہ وہ ہندوتوا کے فلسفے کے تحت ایک ہندو سٹیٹ ہے, تو پھر ہمارے ماتھے پر شکن کیوں پڑتی ہے؟ وہاں بھی ہندوؤں کی بہت بڑی اکثریت ہے. یعنی ہم اگر 20-22 کروڑ بھی ہیں تو وہ تو اس وقت 1 ارب کے قریب پہنچ رہے ہیں, بہت بڑی اکثریت ہے. تو پھر وہاں پر بھی وہ کہیں گے کہ سب مسجدوں پر پابندی لگا دیتے ہیں. یہ نیشن سٹیٹس ہیں, اس اصول کو مان کے چلیے. اور نیشن سٹیٹ 2 چیزوں پر کھڑی ہوتی ہے. یہ کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہے, ریاست میں سب لوگ برابر کی سطح پہ شریک ہیں, سب کے برابر کے حقوق ہیں, سب برابر کے ٹیکس ادا کریں گے, سب کی ذمہ داریاں برابر کی سطح پہ پوری کی جائیں گی, قومی سطح پر بھی, اجتماعی معاملات میں بھی, انفرادی سطح پر بھی. کسی سے کوئی تفریق, کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا. یہ پہلی بات ہے. دوسری یہ ہے کہ جس گروہ کو اکثریت حاصل ہے, وہ کہیں ہندوؤں کو ہے, کہیں سکھوں کو ہے, کسی کو ہے, وہ قانون سازی کرتے وقت بشرطے کہ وہ قانون کسی دوسرے پر لاگو نہ کیا جائے, اپنے مذہبی روایات, اپنے عرف, اپنے رسوم, اپنے رواج کے مطابق قانون بنائیں, اس سے کوئی نہیں روکتا.